بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مبادئ الاصول میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں علم اصول کی تعریف کو بیان کیا گیا کہ علم اصول ایک ایسا علم ہے کہ جس میں بحث و گفتگو کی جاتی ہے ان قواعد کے بارے میں کہ جن قواعد کے توسط سے، جن قواعد کی مدد سے انسان شریعت اسلامیہ کے احکامات کو ادلہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامی میں مختلف احکامات ہیں کہ جو انسان کی گردن پر ہیں۔ مثلا فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز مستحب ہے، فلاں چیز مکروہ ہے۔ یہ سارے احکامات ہیں۔ ان احکامات کو حاصل کرنے کے لیے ہم احکامات کے دلائل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان دلائل سے ان احکامات کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو قواعد اور اصول ہمیں اس استنباط میں مدد دیتے ہیں وہ علم اصول میں بیان ہوتے ہیں۔ یہ علم اصول کی مختصر تعریف تھی۔ اچھا، اس تعریف کے اندر 3 چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ ان کی ضروری ہے کہ تعریف کی جائے یا وضاحت کریں۔ پہلی چیز قاعدہ کسے کہتے ہیں کہ جلسے گزشتے میں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ دوسری چیز ہے احکام۔ احکام حکم کی جمع ہے۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم لوگ بارہا سنتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں مختلف احکامات ہیں، سوال حکم شرعی کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر مصنف حکم شرعی کی تعریف کرتے ہیں اور حکم شرعی کے اقسام کو بیان کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے حکم شرعی کی تعریف۔ حکم شرعی اس قانون کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہوتا ہے تاکہ انسانوں کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جائے۔ یہ حکم کی تعریف ہے۔ حکم یعنی وہ قانون جو پروردگار عالم کی جانب سے ہو، انسانی زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے۔ اس تعریف کی وضاحت اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، انسان جو اس معاشرے اور اس سماج کے اندر رہتا ہے، انسان کا مختلف چیزوں کے ساتھ ارتباط ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک انسان جو ایک سماج اور سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، اس انسان کا ایک تعلق اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، یا مثلا اسی انسان کا تعلق اس دنیا اور طبیعت میں موجود مختلف چیزوں کے ساتھ ہے، یا اس انسان کا تعلق اور رابطہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو اب احکامات الہیہ دراصل آتے ہیں تاکہ انسان کی زندگی کے مختلف تعلقات کو نظم و ضبط دیں۔ مثلا انسان کا اپنے گھر کے اندر کون سا کردار ہونا چاہیے، انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے کا تعامل ہو، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ کس قسم کا رابطہ ہو، ایک انسان کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا رابطہ ہو،
ایک انسان کا اپنے اولاد کے ساتھ کیسا رابطہ ہو، ایک انسان کا اصلاً پڑوسی کے ساتھ کیسا رابطہ ہو، ایک انسان کا محلے میں موجود دوسرے افراد کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہو، شہر کے اندر موجود، صوبے کے اندر موجود، ملک کے اندر موجود، دنیا کے اندر موجود، یہ جو مختلف انسان ہیں ان کے ساتھ انسان کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں، ان تعلقات کی نوعیت کا تعین احکامات الہیہ سے ہوتا ہے۔ پس حکم الہی انسان کی زندگی میں موجود تعلقات کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ یہ اس حکم شرعی کی تعریف کہ مصنف نے بھی بہت لمبی چوڑی عبارت ذکر کی ہے کہ مطلب یہی ہے۔ میں اس عبارت کی تطبیق کرتا ہوں، آخر میں پھر خلاصے کے طور پر مطلب کو عرض کروں گا۔ الاحکام تعریف الحکم، احکام پھر کہتے ہیں کہ حکم کی تعریف، کیونکہ احکام حکم کی جمع ہے۔ الحکم، حکم کس چیز کو کہتے ہیں؟ هو التشریع الصادر من اللہ تعالی، التشریع یعنی قانون، حکم وہ قانون ہے کہ الصادر من اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے صادر ہوتا ہے، یعنی خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ تعالی وہ اللہ جو بلند و برتر ہے، کہ کل عرض کیا تھا تعالی اللہ کے لیے حال ہے۔ هو التشریع الصادر، حکم وہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ لتنظیم حیات الانسان، تاکہ انسانی زندگی کو نظم و ضبط دے۔ یہ حکم کی تعریف ہے۔ لتنظیم حیات الانسان الصادر کے متعلق ہے، یعنی یہ جار و مجرور۔ توضیح التعریف، الانسان یعیش فی الحیات وہذا الکون، انسان زندگی گزارتا ہے اس دنیا کے اندر، یہ جدید عربی ہے۔ یعیش فی الحیات یعنی انسان جو زندگی گزارتا ہے، فی الحیات وہذا الکون، ھذا الکون یعنی یہ دنیا، یہ کائنات، انسان جو اس دنیا اور کائنات میں زندگی گزارتا ہے، وَيَتَفَاعَلُ مَعَ جَمِيعِ مَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ وَمَا فِي هَذِهِ الْكَوْنِ، یتفاعل باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل آپ نے صرف میں پڑھا ہے کہ مشارکت کے لیے ہوتا ہے۔ یتفاعل یعنی تأثیر و تأثر، انسان دوسری چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور دوسری چیزوں سے اثر قبول کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے یتفاعلو کا۔ یتفاعل انسان اثر گزار ہوتا ہے اور اثر پذیر ہوتا ہے، مع جمیع ما فی ہذہ الحیات، ان تمام چیزوں سے جو اس زندگی کے اندر موجود ہے، وما فی ھذا الکون، اور جو اس کائنات کے اندر موجود ہے، جو چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان پر اثر انداز بھی ہوتا ہے اور ان سے اثر قبول بھی کرتا ہے۔ وَتَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَالْجَمَادَاتِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ وَخَالِقِ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ وَبَارِئِهَا وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَتَقُومُ عَلَاقَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ، یہ علاقات متنوعۃ تقوموں کا فاعل ہے۔ وتقوموں اور قائم ہوتے ہیں، بین ھذہ الکائنات
اس کائنات کے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان، یعنی اس کے درمیان اور اس کائنات کے درمیان قائم ہوتے ہیں۔ کیا قائم ہوتے؟ آخر میں بتائے گا۔ علاقات متنوعۃ، یعنی مختلف روابط، علاقات یعنی روابط، تعلقات۔ وَتَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ، اس انسان کے اور اس کائنات کے درمیان قائم ہوتے ہیں۔ اچھا، کائنات کو بیان کرتے ہیں من الاحیاء والجمادات، کائنات میں چاہے جو زندہ چیزیں ہیں، شعور رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ہوں، یا جمادات کہ جن میں کوئی شعور نہیں ہے، انسان کے درمیان اور اس کائنات کے درمیان قائم ہوتے ہیں۔ پھر کائنات کو بیان کیا، یہ من بیان کائنات کا، کائنات یعنی جو زندہ چیزیں ہیں یا جو جمادات ہیں۔ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ، انسان کے درمیان اور انسان کے خالق کے درمیان قائم ہوتے ہیں۔ وَخَالِقِ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ، انسان اور انسان کے خالق اور اس پوری کائنات کے خالق، وَبَارِئِهَا، یعنی اس کائنات کو بنانے والے، کہ وہ کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عبارت کو سمجھے، انسان اور کائنات کے درمیان، انسان اور اس کے خالق کے درمیان، کہ جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، قائم ہوتے ہیں علاقات متنوعہ، مختلف روابط۔ وَطَبِيعَةُ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ، اور ان علاقات اور روابط کی طبیعت، نیچر، علی اختلاف انواعها، یہ تعلقات اپنی مختلف قسموں کے ساتھ، وَمَجَالَاتِهَا، اور علاقات اور روابط کے جو مختلف میدان ہیں، مجال یعنی میدان، جو ان علاقات کے مختلف میدان ہیں، سواء کانت من الانسان مع اللہ تعالی، چاہے وہ علاقات انسان کے خدا کے ساتھ ہوں، او مع الاسرت، یا انسان کے تعلقات اس کے خاندان کے ساتھ ہوں، او المجتمع، یا معاشرے کے ساتھ ہوں، او مع الدولت، یا حکومت کے ساتھ ہوں، او کانت بین الاسرت والاسرت الاخری، یا وہ علاقات، کانت کی ضمیر علاقات کی طرف، یا وہ علاقات اور روابط ایک خاندان کے دوسرے خاندان کے ساتھ ہوں، او بین المجتمع والمجتمعات الاخر، یا ایک معاشرے کے دوسرے معاشروں کے ساتھ تعلقات ہوں، او بین الدولت والدول الاخریات، یا ایک ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوں، او کانت داخل اطار الانسان ذاتہ، لفظ اطار کا معنی ہے، فارسی میں کہتے ہیں چار چوب، ہمارے یہاں انگلش میں اگر اس کا ترجمہ کریں اطار یعنی فریم، او کانت داخل اطار الانسان ذاتہ، یا بذات خود انسان کے وجود کے فریم کے اندر، خود انسان کے اندر، او داخل اطار الاسرہ، یا ایک خاندان کے چہار چوب اور فریم کے اندر، او داخل اطار المجتمع، یا ایک معاشرے کے فریم کے اندر، او داخل اطار الدولہ، یا اصلاً ایک ملک کے اندر جتنے بھی تعلقات ہیں۔ کہتے یہ علاقات اپنے ان تمام اختلافات اور تمام میدانوں کے باوجود، اقول ان طبیعت هذه العلاقات على اختلاف انواعها ومجالاتها
تتطلب التنظیم. یہ اختلافات عبارت کے اندر تھوڑا سا، کیونکہ جدید عربی ہے، تھوڑا سا جھول ہے. وَطَبِيعَةُ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ اس کی خبر محذوف ہے. تتطلب التنظیم، یہ سارے علاقات اور روابط چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نظم و ضبط موجود ہو. نیچے والی عبارت سے پتہ چلتا ہے اوپر جو وَطَبِيعَةُ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ مبتدا اس کی خبر محذوف ہے، وہ خبر نیچے والے جملات سے پتہ چل رہی ہے. کہتے ہیں یہ جو روابط ہے، کہ پھر تقریباً 3-4 سطروں میں ان روابط کو بیان کیا. اپنے اختلافات کے باوجود، مختلف میدانوں کے باوجود، کہ ان مختلف میدانوں کو ذکر کیا کہ وہ رابطہ انسان کا خدا کے ساتھ ہے، ایک گھر کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، یا ایک خاندان کا دوسرے خاندانوں کے ساتھ ہے، ایک معاشرے کا دوسرے معاشروں کے ساتھ ہے، ایک ملک کا دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے، یا وہ جو تعلقات اور علاقات ہے خود انسان کے اپنے اندر، یا ایک خاندان کے اندر، یا ایک سماج کے اندر، یا ایک دولت اور ملک کے اندر. یہ وَطَبِيعَةُ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ تطلب التنظیم، یہ خبر محذوف ہے. کیا کرتے؟ نظم و ضبط کو طلب کرتے ہیں کہ ان میں نظم و ضبط ہونا چاہیے. اقول ان طبیعت هذه العلاقات، ان علاقات اور روابط کی جو طبیعت اور نیچر ہے، علی اختلاف انواعها، اپنے مختلف انواع و اقسام کے ساتھ، و مجالاتها یعنی اپنے مختلف میدانوں کے ساتھ، ان علاقات کی طبیعت تتطلب التنظیم، یہ طبیعت چاہتی ہے کہ نظم و ضبط پیدا کیا جائے. ان طریق وضع تعلیمات، بھائی نظم و ضبط کیسے پیدا کیا جائے؟ کہ مختلف تعلیمات کو بنایا جائے. وضع کرنا یعنی بنانا، مختلف تعلیمات کو بنایا جائے. لتوجیہ سلوک الانسان، انسان کے رفتار کی رخ بندی کے لیے. توجیہ یعنی رخ، سمت، کسی چیز کا کوئی رخ معین کرنا. تو ضروری ہے کہ کچھ تعلیمات اور قوانین کو بنایا جائے جو انسان کے رفتار کے رخ کو معین کریں. لِكَيْ تَقُومَ كُلُّ عَلَاقَةٍ بِدَوْرِهَا بِمَا يَعُودُ عَلَى الْإِنسَانِ فَرْدًا وَأُسْرَةً وَمُجْتَمَعَةً وَدَوْلَةً بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ بِمَا يَعُودُ بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ. لِكَيْ تَقُومَ تاکہ ہر علاقہ قائم ہو، بدورہا دور یعنی کردار، نقش، رول، اپنے رول اور کردار کے ساتھ. بما یعود علی الانسان، اس اعتبار سے کہ وہ کردار اور دور پلٹتا ہے انسان کی طرف، فرد کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے اور ملک کے لحاظ سے. لِكَيْ تَقُومَ كُلُّ عَلَاقَةٍ بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ تاکہ ہر رابطہ خیر اور سعادت کے ساتھ قائم ہو. خوب، یعنی آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس پوری عبارت کا مقصد یہ ہے، انسان کے جو مختلف روابط ہیں، ان روابط کو نظم و ضبط دینے کے لیے قوانین کی ضرورت ہے، تاکہ ان قوانین کے سائے میں یہ علاقات، یہ روابط خیر و سعادت کے ساتھ ہوں. یہ کہنا چاہتے ہیں. هذه التشریعات التي توضع یا توضع نہ توضع، اس کو معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں.
हाज़िहि तशरीआत अल्लती तुज़अ, मजूल पढ़ेंगे तो तर्जुमा यूं करेंगे, ये तशरीआत कि जिनको वाज़ किया गया है, बनाया गया है, निज़ामन, एक निज़ाम की शक्ल में, ताकि युवज्जिहु सुलूकल इंसान, ताकि इंसान की रफ्तार के रुख और जिहत को मुअय्यन करें। दोबारा इबारत का तर्जुमा करता हूं। हाज़िहि तशरीआत, ये कवानीन, अल्लती तुज़अ निज़ामन, कि जिन कवानीन को निज़ाम के तौर पर बनाया जाता है, निज़ामन के युवज्जिहु सुलूकल इंसान, निज़ाम, ये युवज्जिहु की ज़मीर निज़ाम की तरफ पलटा है, वो निज़ाम के जो इंसान की रफ्तार के रुख को मुअय्यन करता है। हाज़िहि तशरीआत हियल अहकामो, ये कवानीन जो एक निज़ाम को बनाते हैं और वो निज़ाम इंसान के सलूक को मुतय्यन करता है, उसके रुख को मुअय्यन करता है, ये तशरीआत अहकामात इलाहिया हैं। वक़द शमलत हाज़िहिल अहकामो मिन क़िबल शरीअतिल इस्लामिया कुल्ल मजालात सुलूकिल इंसान फिल हयात वल कौन। फरमाते हैं कि ये अहकामात कि जो शरीयत इस्लामिया की जानिब से हैं, ये शामिल है इंसानी रफ्तार के तमाम मैदानों को, मजालात यानी मैदान, शोबाजात, इंसानी रफ्तार के तमाम शोबाजात को शामिल है। शमलत कुल्ल मजालात सुलूकिल इंसान, इंसान की रफ्तार, फिल हयात, जिंदगी में, वल कौन, और कायनात के साथ। दूसरे लफ्जों में इन दो सत्रों में यह कहना चाहते हैं, ये जो तशरीआत एक निज़ाम की शक्ल में है और इंसान की रफ्तार को मुअय्यन करती हैं, तशरीआत ये अहकामात इलाहिया है, और ये अहकामात इलाहिया इंसान की जिंदगी के तमाम शोबाजात में है। यहां से उस तर्ज तफक्कुर को रद्द किया जाता है जो हमारे मुआशरे के अंदर सेक्युलर तर्ज तफक्कुर है। सेक्युलर तर्ज तफक्कुर में यह है कि अहकामात इलाहिया का ताल्लुक इंसान की फर्दी जिंदगी के साथ है, बाकी जो इंसान की इज्तिमाई जिंदगी है उसके साथ अहकामात इलाहिया का ताल्लुक नहीं। लेकिन यह इबारत कह रही है कि ना, इंसान की जिंदगी के जितने भी शोबाजात हैं, चाहे फर्दी शोबा हो चाहे इज्तिमाई शोबा हो, तमाम शोबाजात में, तमाम मैदानों में अहकामात इलाहिया हैं। यह हमारे मुआशरे के अंदर जो एक बात मशहूर है कि भाई दीन का ताल्लुक इंसान और खुदा के साथ है, बस इंसान का खुदा के साथ कैसा राबता होना चाहिए ये आप दीन से पूछें, बाकी दूसरे जितने भी शोबाजात हैं, बाकी जिंदगी के जितने भी मैदान हैं, उनमें आपकी मर्जी है ना अजीज मानना। ये सेक्युलर तर्ज तफक्कुर है और सेक्युलर तर्ज तफक्कुर का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसने कहा कि दीन का ताल्लुक फकत और फकत इस बात के साथ है कि इंसान अपना राबता खुदा के साथ ठीक करे, बाकी उसकी मर्जी ना, ऐसे नहीं है। ये इबारत बहुत ही अहम है कि इसकी मुख्तसर वजाहत की, तफसीली वजाहत कलामी दरसों में। फल तशरीइल इस्लामी फी कुल्ल सुलूकिन इंसानियन फर्दियन कान और इज्तिमाइयन तालीमुन खासुन लितौजीही। फरमाते कि जो तशरीअ इस्लामी है, शरीयत इस्लामी है, कानून इस्लामी है, फी कुल्ल सुलूकिन इंसानियन, इंसान की हर रफ्तार के अंदर, चाहे वो रफ्तार फर्दियन काना और इज्तिमाइयन, काना की ज़मीर सुलूक की तरफ है, वो सुलूक और रफ्तार चाहे फर्दी और निजी जिंदगी के साथ ताल्लुक रखे या इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी के साथ ताल्लुक रखे। कहते हैं तशरीअ इस्लामी के लिए तालीमुन खासुन, खास तालीमात है,
ایسے نہیں ہے کہ شریعت اسلامی کی تعلیمات کا تعلق فقط نجی زندگی کے ساتھ ہو، نہ، انسان کے تمام رفتار اور اعمال اور روابط کے ساتھ شریعت کا تعلق ہے۔ تعلیم خاص، تشریع اسلامی کے لیے ایک خاص تعلیم ہے، خاص تعلیمات ہیں، لتوجیہ ہی، تاکہ انسان کے سلوک کے رخ کو معین کرے۔ توجیہ یعنی جیسا کہ پہلے بیان کیا، رخ کو معین کرنا۔ وَمَجْمُوعَةُ هَذِهِ التَّعْلِيمَاتِ لِتَوْجِيهِ سُلُوكِ الْإِنسَانِ هِيَ أَحْكَامُ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِي۔ فرماتے ہیں ان تعلیمات کا مجموعہ جو انسان کی رفتار کے رخ کا تعین کرتا ہے، احکام تشریع اسلامی کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خلاصہ کلام یہ، احکامات الہیہ انسان جو مختلف اعمال انجام دیتا ہے، انسان کی زندگی کی جو مختلف رفتار ہے، جو مختلف کام ہے، اس کی جو رفتار ہے، ان تمام اعمال کے رخ کو معین کرنے کے لیے جو تعلیمات ہیں ان کو احکام الہیہ کہتے ہیں۔ بس اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے شریعت اور احکام الہیہ یعنی کیا، یعنی وہ تعلیمات جو انسان کے رفتار کو تعین، انسان کی رفتار کا تعین کرے، اس کے رخ کو معین کرے۔ خلاصہ کلام آسان لفظوں میں، حکم شرعی کیا ہے؟ وہ قانون جو خداوند متعال کی جانب سے ہے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ